بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں تحویل قبلہ کی بات چل رہی تھی، اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کو آگے بڑھایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی جتنی نشانیاں لے کر جائیں، ان لوگوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں ہے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبہ کی وجہ سے نہیں کہ جسے دلیل کے ذریعے ظاہر کیا جائے، بلکہ یہ صرف عناد اور حسد کی وجہ سے ہے، اور عناد اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کسی کے دل سے نفرت کیسے نکالی جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر ہو کسی دلیل کی بات، اگر ہو کسی وضاحت کی بات، تو وہاں دلائل اور نشانیاں دکھا کر بات منوائی جا سکتی ہے۔ جہاں فقط عناد ہو، صرف دشمنی اور حسد ہو، ایسے بندے کو نہیں منایا جا سکتا اور وہ مطمئن بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کو ذکر فرمایا حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ نشانی جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں حضور آپ حق پر ہیں، اپنی کتابوں میں وہ پڑھ چکے ہیں، اپنے لوگوں کو وہ یہ بات بتا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حسد اور عناد کی وجہ سے وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اہل کتاب، وہ یہودی اور عیسائی، یہ دونوں گروہ تحویل قبلہ کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی مخالفت میں وہ یکمشت ہیں، لیکن قبلے کے معاملے میں وہ دونوں آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔ یہ میں آگے آ کر ذکر کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایسی بڑی خبیث شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کو حق نظرتا ہی نہیں، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں ہوتی، جس کے اندر حسد آ جائے اور عناد آ جائے۔ جس کے سینے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کینہ آ جائے، وہ اس کے ہوتے ہوئے کبھی مر تو سکتا ہے لیکن ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن پاک، احادیث مبارکہ، معجزات، نشانیاں، عقلی اور نقلی دلائل کسی طریقے سے اس کے لیے مفید نہیں، اس کو فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دل کا جو دروازہ ہے وہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دل صاف نہیں ہوگا تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے حقیقت کو واضح نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اب قیامت تک جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ قیامت تو آ جائے گی لیکن کعبۃ اللہ سے قبلہ ہمارا تبدیل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے محبوب، وہ تو عناد کی وجہ سے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے، آپ نے بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے مہر لگا دی ہے خاتم النبیین کی۔ اب قیامت تک نبوت بھی آپ کی اور قبلہ بھی آپ کا ہی زیر استعمال رہے گا۔
اور فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی آپ کی مخالفت میں دونوں متفق ہیں، لیکن قبلے کے معاملے میں وہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک ہے مسجد اقصی، ایک ہے دار الصخرہ۔ یہ مسجد اقصی کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو دو مسجدیں نظر آتی ہیں، ایک مسجد کے گنبد پر پیلا کلر ہے اور ایک چھوٹی سی مسجد نما ہے، وہ گنبد ہے، اس کے اوپر بلیک کلر ہے، کالا کلر ہے۔ تو عیسائی اور یہودی ان دونوں میں مخالف ہیں، ایک دار الصخرہ کو قبلہ مانتا ہے اور ایک بیت المقدس کو قبلہ مانتا ہے، وہ دونوں بھی آپس میں قبلے کے معاملے میں متفق نہیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دونوں متفق ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ آپس میں متفق نہیں ہیں تو پھر کس صورت میں وہ آپ کے قبلے کو قبول کریں گے یا مانیں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، یہ امت کو خطاب ہے، اے امت محمدیہ، خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بھی بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو پھر وہ ظالم ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہودی علماء تھے، عیسائی علماء تھے، اپنی کتابیں پڑھتے تھے، کتابوں کو جانتے تھے، اس کا علم رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے وہ علم حاصل کیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصائص، تمام شانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا اور وہ لوگوں کو بتاتے اور بیان کرتے تھے۔ جب انہیں یہ خیال آیا کہ یار اگر کچھ زیادہ ہی بتا دیا تو پھر لوگ تو ہمارے مخالف ہو جائیں گے، پھر وہاں سے اناد شروع کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد پھر دشمنی ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ یار اگر اب ہم نے لوگوں کو کوئی زیادہ ہی تعریفات بتا دی تو پھر تو لوگ ہمارے مخالف اور ان کے پیروکار ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں حضرت زیاد بن حرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، اسلام کو کون سی چیز گراتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت کرنا، یہ اسلام کو تباہ کر دیتا ہے۔ گمراہ لوگ جب سردار بن جائیں تو یہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ منافق جب قرآن کے معاملے میں جھگڑا کرے، کیونکہ منافق نے کوئی بات ماننی نہیں ہوتی، وہ خواہ مخواہ جھگڑا کرتا ہے، جب قرآن کے معاملے میں منافق جھگڑا کر رہے تو سمجھ لیں اسلام کا نقصان کر رہا ہے۔ اور جب عالم جناب وہ کوئی لغزش کرے، عالم کوئی غلطی کرے اور عالم کسی ایسی موذی مرض میں اور بیماری میں اور خطرناک گناہ میں جناب وہ شامل ہو جائے تو پھر یہ اسلام کے لیے خطرناک بن جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب علماء آرام طلبی کی بنیاد پر کوتاہیاں شروع کر دیں اور مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین لوگ علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں اور بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تو سمجھ لیں کہ اسلام کی ہیبت یہ دل سے نکل رہی ہے۔ جب لوگ اسلام کی اتباع کی بجائے اپنی اتباع کروانے لگ جائیں، اسلام کی پیروی کی بجائے وہ اپنی پیروی میں لوگوں کو لگا دیں، تو پھر سمجھ لیں کہ اسلام کی ہیبت دل سے نکل جائے گی۔ فرمایا یہی آج کا زمانہ ہے اور آج یہی کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بعد نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد اس کا فسق و فجور میں مبتلا ہونا ہے۔ تو یہ خطرناک بیماری ہے، یہ ایک موذی مرض ہے کہ جب ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو پھر یہ اسلام کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ جب اسلام ہی تباہ ہو رہا ہے تو پھر معاشرے میں کبھی سہولت یا آسانی یا برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا یہ بھی تباہی کا باعث ہے۔
علماء کو امراء سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامدی نہ کرنی پڑے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی دنیا لے کر آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا، جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چبھتے ہیں ایسے امیروں کے قریب سے نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم حضرات کو امراء کی صحبت اور امراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دینا چاہیے اور غریبوں سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ غریبوں کے دل صاف ہوتے ہیں، غریبوں کے ایمان پختہ ہوتے ہیں، غریب اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی سے محبت فرمائی اور آپ نے ایسے ہی زندگی گزاری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جتنے بھی لوگ تھے وہ غریب ہی تھے ابتداء اسلام میں، اور پھر اسلام کا بول بالا ہوا تو پھر جتنے جلیل القدر اور کاروباری صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سب کچھ حضور کے قدموں میں نشاور کر کے انہوں نے بھی غربت والی زندگی اختیار کی اور سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غریبی پسند اور غریب لوگ پسند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں میں ہی زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور حضور کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بری امراض اور برے گناہوں سے، برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔